ایک ریٹائر ٹیچر تھے، وہ ایک فلیٹ کے اندر کافی عرصے سے رہ رہے تھے. ان کو ریٹائر ہوئے تقریباً کوئی 2-4 سال ہی ہوئے تھے. تو جس فلیٹ کے اندر وہ رہ رہے تھے اس کی تقریباً 5 منزلیں تھیں. پینشن آتی تھی، اسی سے گزارا چلتا تھا. بہت ہی بہترین طریقے سے وہ دن گزار رہے تھے. ایک دفعہ انہیں کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا. تو جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یار اگر ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں چور آ گیا تو وہ تو الماریاں بھی توڑ دے گا، وہ تو سارے لاکر بھی توڑ دے گا، وہ تو گھر کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا. تو کیا کیا جائے، کیا ایسا کیا جائے کہ یہ ہم اپنے گھر کو تباہی سے بچا سکیں. ہم نے کافی دن وہاں پر رہنا ہے، تو ہمارا گھر نہ سارا خراب ہو جائے، چور آ کر الٹ پلٹ دیں گے. شعیب صاحب نے کیا کیا؟ شعیب صاحب نے اندرونی دروازے کے ساتھ ہی ایک ٹیبل رکھا اور اس ٹیبل پر 1000 روپے کا نوٹ رکھا اور ساتھ ایک پرچی رکھی، جس پرچی پر انہوں نے لکھا، محترم جناب چور صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے گھر میں آنے کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ریٹائر ٹیچر ہوں. میری تھوڑی سی پینشن آتی ہے، اسی سے گزارا چلتا ہے. میں ایک نارمل سے طبقے کا آدمی ہوں. تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے. آپ یہاں پر زیادہ وقت ضائع مت کریں اور نہ ہی اس گھر کے اندر کسی چیز کو چھیڑیں، کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ساتھ انہوں نے لکھا کہ ایک چیز کا مجھے افسوس ہے کہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کی محنت بھی ضائع ہوگی. یہ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے. تو میں آپ کی محنت اور آپ کے وقت کی قدر کرتے ہوئے یہ حقیر سا نذرانہ 1000 روپیہ آپ کے لیے رکھ کے جا رہا ہوں. یہ میری طرف سے آپ قبول فرما لیجیے. شعیب صاحب نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ آپ کو مشورے دیتا ہوں. میرے فلیٹ سے اوپر والی منزل میں ایک بیوروکریٹ رہتا ہے جو کہ بہت ہی بے ایمان شخص ہے. اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے. اس سے اوپر والی منزل پر ایک وکیل رہتا ہے جو کہ بڑا ہی بے ایمان ہے. اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کمائے ہیں آج تک بے ایمانیاں کر کر کے. اس سے اوپر والی منزل پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں ایک بہت ہی کرپٹ قسم کا وزیر رہتا ہے. اس کے پاس بھی کروڑوں روپیہ ہے. اگر وہاں آپ جائیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، وہاں سے آپ کو کچھ مل سکے گا. ساری چیزیں ایک پرچی پر لکھ کر ساتھ 1000 روپے کا نوٹ انہوں نے ٹیبل پر رکھا اور شہر سے باہر چلے گئے. جب استاد شعیب صاحب وہاں سے کام نپٹا کر اپنے گھر میں آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بیگ پڑا ہوا ہے. وہاں اسی ٹیبل پر ایک بیگ پڑا ہوا ہے اور بیگ کے ساتھ ایک پرچی پڑی ہوئی ہے. اس پرچی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ محترم استاد جی، میرے پیارے استاد جی، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے گھر میں آنے پر آپ نے میری بہت زیادہ عزت کی، آپ نے مجھے بہت بہترین مشورہ دیا. تو آپ کے بہترین مشورے اور رہنمائی کی وجہ سے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. میں صرف ایک دن میں ہی کروڑ پتی بن گیا. آپ کے مشورے کا بہت شکریہ. آپ ایک بہترین استاد ہیں. آپ ایک رہنمائی کرنے والے بہت اچھے انسان ہیں. میں نے ایسا استاد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو یہ میری طرف سے اس بیگ کے اندر 2 لاکھ روپے میں نے رکھے ہیں آپ کے لیے. یہ آپ کو میری طرف سے نذرانہ ہے، برائے مہربانی اسے قبول کر لیجئے گا. تو استاد جی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میری درس و تدریس ختم ہو گئی ہے، میرا تعلیم دینا ختم ہو چکا ہے، لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ میری درس و تدریس اور رہنمائی ابھی باقی ہے. میں لوگوں کو ابھی بھی درس و تدریس کر رہا ہوں. تو یہ ایک فنی سٹوری تھی. بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ مزید تاریخی کہانیاں، سچی کہانیاں اور موٹیویشنل سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں. یہاں پر آخر پہ ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پلیز اپنی نمازوں کی فکر کریں اور نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی اپنی نماز پڑھی جائے. یہاں پر مختار چوہان کو دیں اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.